السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عادل لیاقت۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایم اے ہسٹری۔ یہ داستان ہے اس شخص کی جس نے کبھی ہمت نہیں ہاری اور دنیا کو بتا دیا جو ہمت نہیں ہارتا وہ کبھی نہیں ہارتا۔ ایک موچی کا بیٹا کیسے دنیا کی سب سے بڑی ٹور کمپنی باٹا کا خالق بنا، کیسے باٹا کینیڈا کے چھوٹے سے گاؤں سے دنیا کے ہر شہر میں پہنچا۔ اس کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے باٹا کمپنی کے بانی تھامس باٹا کی مکمل داستان۔ وہ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، کینیڈا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک موچی کا بیٹا تھامس ایک عرصے سے اپنے گھر والوں کو جوتیاں بناتا ہوئے دیکھ رہا تھا۔ تو بتایا گیا تھا کہ صدیوں سے ہمارے باوجداد اسی طرح جوتے بناتے آ رہے ہیں۔ تھامس باقی لوگوں سے ذرا مختلف تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ ہم کام کو تھوڑا سا بڑے سکیل میں بھی کرنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا اس نے اپنے بھائی اور بہن کے ساتھ باٹا کمپنی کی بنیاد رکھی اور شوز وغیرہ بنانے شروع کر دیے۔ شروع میں اس کمپنی میں صرف 10 لوگ ہی کام کیا کرتے تھے۔ 10 کو 100 ہونے میں ذرا دیر نہیں لگی۔ باٹا کمپنی کی مقبولیت کے میدان میں جھنڈے گاڑنے کا سارا کریڈٹ تھامس باٹا کو جاتا ہے، کیونکہ تھامس نے یہ بات جلد ہی جان لی تھی اگر ہم اس کام کو بڑے پیمانے پر لانا ہے تو ہمیں روایتی طریقوں سے نکل کر مشینوں کی طرف آنا پڑے گا۔ شاید یہی وجہ تھی باٹا کمپنی کو ٹریک پر ہاتھ دیا۔ اچھا، اب آپ کو مزے کی بات بتائیں، کچھ لوگ باٹا کو باتا بھی کہتے ہیں، یہ ہے باٹا ہی، کیونکہ تھامس بڑا ہی ویژن شخص تھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ ہم شوز بنانے کے لیے ہم چمڑے کا کے علاوہ کسی اور مٹیریل کا استعمال کریں، وہ چمڑے کی نسبت زیادہ اور سستا بھی ہو۔ تب پہلی بار انہوں نے کینوس سے شوز بنائے۔ کینوس سے بنے شوز دکھنے میں زیادہ شائنی تھے، یہ چمڑے کی نسبت زیادہ سستے بھی تھے۔ اس کام میں برکت یوں علی کہ ان کے گاؤں کے ساتھ ریل کی پٹری بھی بچھ گئی۔ ان کا گاؤں دوسرے بڑے شہروں سے کنیکٹ ہو گیا۔ یہی موقع تھا کہ اپنے کام کو مزید بڑھایا جائے۔ اس نے اپنی کمپنی ریل کی پٹری کے ساتھ بالکل شروع کی اور بس پھر کیا ہونا تھا، باٹا کو رنگ لگ گئے۔ تھامس نے ایک قدم مزید آگے بڑھایا، ایک ورک شاپ بنائی جس میں ساری مشینیں جو شوز بنانے کے کام آتی تھی وہ بھی یہ خود ہی بنانے لگا، جو انہیں مشینیں باہر سے نہیں منگوانا پڑتی تھی۔ تھامس نے جرمنی، امریکہ کے دورے بھی کیے، جہاں یہ بڑی کمپنی کے مالک سے ملا اور ان کے کام کرنے کا طریقہ دیکھا، اور اس نے ہینری فورڈ سے بھی ملاقات کی اور ان سے ٹیم بنانی اور ان سے کام کرنے کا طریقہ بھی دیکھا۔ یہ امریکہ اور جرمنی میں جا کر یہ بات سیکھ گیا تھا اگر مجھے باٹا کو برانڈ بنانا ہے یا تو اسے کمپنی کو گاؤں سے باہر شفٹ کرنا ہوگا یا پھر اسی گاؤں کو شہر بنانا ہوگا۔ اچھا، اس نے دوسرا آپشن سلیکٹ کیا، گاؤں کو ہی شہر بنا ڈالا۔ اس نے اپنے خرچے سے گاؤں میں سڑکیں بنوائی، اسکول کھلوائے اور لوگوں کو گھر بنا کر دیے۔ اس نے گاؤں میں ایک ٹیلی فون بھی لگوایا جس سے سارا گاؤں کنیکٹ ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ گاؤں لوگوں کی آنکھوں کو بھا گیا۔ حالانکہ اس کمپنی کے ملازمین کی تعداد 400 زیادہ ہو چکی تھی۔ قسمت نے ایک اور پلٹ کھایا، پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ جنگ نے باٹا کمپنی کو اتنا فائدہ دیا جتنا کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ اس کمپنی نے اسپیشل فوجیوں کے لیے بوٹ بنانا شروع کر دیے۔ یہ انتہائی مضبوط شوز سے جنگ لڑنے وغیرہ لڑنے میں ثابت ہوئے تھے کہ اسی خاصیت کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ نے اسے 50,000 جوتے بنانے کا آرڈر دیا۔ اس آرڈر کو پورا کرنے کے لیے جلدی سے اپنے ملازمین اور کمپنیوں کی تعداد اضافہ کیا کہ ملازمین کی تعداد 4,000 تک پہنچ گئی تھی۔ یہ روزانہ 6,000 شوز بنانے لگے۔ شوز ٹرین کی سے بڑھ کر فوج کے مختلف یونٹ تک جائے جاتے تھے۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے باٹا دنیا کی سب سے بڑی شو میکر کمپنی بن گئی۔ تو باٹا کے دونوں ہاتھ گیری میں اور سر کڑاہے میں تھا۔ انہوں نے نہ صرف فوج کے لیے کہ عام لوگوں کے لیے بھی بہت پائیدار جوتے بنائے۔ ان کے ملازمین کی تعداد 6,000 تک پہنچ گئی تھی۔ اور کہتے ہیں نا، اس کام کو عروج ہو سے ایک نہ ایک دن زوال کا ضرور دیکھنا پڑتا ہے۔ جب پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی،
باٹا پر بھی سیاہ وقت چھا گیا۔ روزانہ جو 6,000 جوتے بکا کرتے تھے ان کی ڈیمانڈ ختم ہو گئی۔ 6,000 ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے بھی پیسے کم پڑ گئے، لیکن تھامس نے ہار نہ مانی اور عام لوگوں کو سستے دام جوتے بیچنے کا فیصلہ کیا۔ باٹا نے بھی اپنے جوتوں کی قیمت 40% کم کر دی اور در یورپ میں دکانیں کھولنے لگا۔ سمجھ لیجیے وہ پہلی سیل تھی جو باٹا نے لگائی تھی اور اسی سیل کا سلسلہ آج تک چلتا آ رہا ہے۔ باٹا ہر سال جوتوں میں 1 یا 2 سیل لازمی لگاتا ہے۔ باٹا نے شوز بنانے کے علاوہ جہاز بنانے کا کام بھی شروع کیا۔ یہ چھوٹے جہاز بنایا کرتے تھے۔ تھامس باٹا جہاز کے ایک حادثے میں انتقال کر گیا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد تھامس باٹا کے بیٹے نے کام سنبھال لیا۔ تھامس باٹا مرنے سے پہلے اپنے گاؤں کو بہت کچھ دے کے گیا۔ وہاں اس نے 100 منزلہ ایک عمارت بھی بنائی جو اس وقت کی سب سے اونچی عمارت تھی۔ پھر جنگ عظیم 2 شروع ہوئی۔ تیسری جنگ آزادی میں گاؤں میں بمباری شروع ہو گئی اور سارا گاؤں تہس نہس ہو گیا۔ آگے کمپنیاں بھی تباہ ہو گئی۔ جنگ کے خاتمے کے بعد تھامس باٹا نے اتنی تباہت کمپنی کو دوبارہ مرمت پایا اور پھر سے کام کرنا شروع کر دیا۔ پر اب چین دنیا کو سب سے سستے جوتے فراہم کر رہا ہے، اس لیے باٹا کا چارٹر آہستہ آہستہ ڈاؤن ہو رہا ہے۔ بس یہی تک تھی آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اوکے، خدا حافظ۔